سلمان شاہ اور داؤد ہمدانی دونوں اسکول کے زمانے کے جگری تھے اور اب دونوں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ دونوں ہی بزنس کے فائنل ایئر میں تھے۔ سلمان شاہ کی جان اپنی 20 سالہ بہن نور شاہ میں تھی تو وہیں داؤد ہمدانی کی جان اپنی بہن فاریہ میں تھی۔ وہ اور فاریہ دونوں جڑواں تھے۔ فاریہ اور نور کی کچھ ہی دنوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ نور یونیورسٹی میں نئی تھی، اس لیے اسے فاریہ گائیڈ کر دیتی تھی اور کبھی کبھار وہ چاروں ایک ساتھ بیٹھ کر کینٹین میں کھانا کھاتے نظر آتے۔ داؤد ہمدانی نے نور کو ہمیشہ برقعے اور نقاب میں دیکھا تھا اور اس کی اوشن بلو آنکھوں سے انہیں کب عشق ہوا وہ خود بھی نہ جان پائے۔ سلمان شاہ اور فاریہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے مگر کبھی اظہار نہ کر سکے۔ آج اسے بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ بنانی تھی، اس لیے وہ لائبریری میں بیٹھی تھی۔ جب داؤد ہمدانی لائبریری میں داخل ہوا، نور کو بیٹھا دیکھ کر وہ اس کی طرف آ گیا اور اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنا کام پورا کرے۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ داؤد ہمدانی کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ہیزل آنکھوں میں عزت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ اسائنمنٹ بنانی ہے مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے بے بسی سے اپنی کتاب داؤد کے سامنے کی۔ لاؤ میں سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کے دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھا اور اسے سمجھانے لگا۔ نور کو بہت اچھے سے سب سمجھ آ گیا۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھے حاتم شاہ کے بھانجے بہروز شاہ نے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے میں آگے بڑھا اور نور کو کلائی سے پکڑ کر اٹھایا۔ اچانک افتاد پر تو وہ گھبرا اٹھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش میں تھی۔ تم چلو، میں آغا جان کو بتاتا ہوں، تم یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں چکر چلانے آتی ہو۔ وہ خباثت سے نور کو گھور کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ داؤد ہمدانی نے اس کے منہ پر ایک زوردار پنچ دے مارا۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ داؤد نے نور کا ہاتھ پکڑا اور اس کی کلائی آزاد کروا کر نور کے سامنے کسی چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس شخص کے چہرے پر گرجا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے خون صاف کیا۔ میری منگیتر ہے، سر سے لے کر پیر تک اس پر حق رکھتا ہوں۔ اور داؤد ہمدانی کو لگا وہ اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا ڈیل رہا ہو۔ اس نے ایک کے بعد ایک اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ اس کا غصہ 10 گنا بڑھ گیا تھا۔ کیا بکواس کی، منگیتر ہے تو جیسی مرضی ہاتھ لگائے گا۔ منگیتر ہو، شوہر نہیں، تم اس کے نامحرم ہو، ہمت کیسے کی ہاتھ لگانے کی؟ داؤد ہمدانی پر تو کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ ساری لائبریری میں بیٹھے اسٹوڈنٹس ان دونوں کو گتھم گتھا ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں فاریہ اور سلمان بھی بھاگتے ہوئے لائبریری آئے۔ انہیں بھی کسی نے خبر کر دی تھی اور نور ایک سائڈ کھڑی خوفناک نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فاریہ نے جلدی سے نور کو اپنے حصار میں کیا۔ سلمان نے بہت مشکل سے داؤد اور بہروز کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ کیا ہوا ہے یار، ریلیکس۔ اس نے داؤد کو کنٹرول کرنا چاہا۔ داؤد تو مزید بھڑک اٹھا۔ کیا تمہارے خاندان میں منگیتر کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے سلمان شاہ؟ اور سلمان شاہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ داؤد کے لہجے میں کتنی کاٹ تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے داؤد کو دیکھا جس کی آنکھیں وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ داؤد ہمدانی نے بہروز کے الفاظ دہرا دیے اور سلمان کا حال تو داؤد سے زیادہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے بہروز کی گردن دبوچی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ بہن نہیں، بیٹی ہے میری۔ حاتم نواب شاہ کو تو بعد میں، پہلے تمہیں مجھے حساب دینا ہوگا۔ سلمان نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اسٹوڈنٹس نے آگے بڑھ کر انہیں آزاد کروایا۔ سلمان نے نور کا ہاتھ پکڑا۔ تم نے ساری یونیورسٹی کے سامنے میری بہن کے کردار پر بہتان لگایا ہے۔ آج ابھی اور اسی وقت میں یہ بچپن کا رشتہ ختم کرتا ہوں۔ یہ میری بہن کم، بیٹی زیادہ ہے۔ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ فاریہ نے داؤد کا ہاتھ پکڑا اور وہ چاروں باہر نکل گئے۔ بہروز شاہ نے دیکھا سارے اسٹوڈنٹس اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ اس نور شاہ کو تباہ نہ کیا تو میرا نام بھی بہروز شاہ نہیں۔ وہ خود سے عہد کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ چاروں کینٹین میں آ کر بیٹھے۔ ان دونوں کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ سلمان نور کے پاس بیٹھا اور اپنی بہن کو اپنے حصار میں لیا۔ میرا بچہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سلمان کے لہجے میں بے بسی اور خوف تھا۔ نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ پریشان مت ہو۔ سلمان نے ایک نظر داؤد کو دیکھا جو اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ داؤد، بات مت کر مجھ سے۔ وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے اسے گھور رہا تھا۔ فاریہ نے ایک نظر نور کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے بھائی کو۔ اس نے سلمان کو اشارہ کیا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ سلمان اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ نور نے ایک نظر داؤد کو دیکھا۔ شکریہ، آپ نے میری حفاظت کی۔ اور اس کی آواز پر داؤد نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ سچ میں تمہارا منگیتر تھا اور تم اسے پسند کرتی ہو؟ اس نے ایک ایک لفظ ٹھنڈے لہجے میں نور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نور نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔
مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ ہمارے خاندان میں رشتے ایسے ہی بنتے ہیں، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی کسی کی منگیتر بنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مرد جوانی میں شرابی اور زانی ہی کیوں نہ بن جائے۔ نور کی آواز بھیگ گئی اور داؤد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں ساری زندگی تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں مگر محرم بن کر۔ اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے نور نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ علمان و فاریہ ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے بھائی نور کو پسند کرتے ہیں، اور علمان نے بے یقینی سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو کوئی بات کر رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نور کے دل میں ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ میں نے کب کہا نور کرتی ہے؟ میں نے کہا بھائی کرتے ہیں۔ علمان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیا آپ نے انہیں بتایا؟ اور علمان شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ نہیں نا، جو آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں وہی وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ دونوں ہی اپنی فیلنگز دل میں چھپا رہے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ہی دوست کی بہن سے محبت کر کے دوست کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اور علمان سر جھکا گیا کیونکہ یہی سچ تھا۔ فاریہ نے علمان کے جھکے سر کو دیکھا۔ آپ کب اپنے بابا سے بات کریں گے؟ خالدہ آپا میرا رشتہ اپنے دیور کے لیے لے کر آنے والی ہیں۔ اور علمان کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ آپ نے کیا مجھے صرف وقت گزاری کے لیے محبت کا اظہار کیا تھا یا شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ علمان کے دل میں اندر تک کچھ زخمی ہوا۔ فکر مت کرو، میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، اور تم میری محبت ہو کوئی وقت گزاری کا سامان نہیں۔ وہ نور کی جانب بڑھ گیا اور فاریہ بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ نور اب تک حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ اتنے میں علمان اس کے پاس آیا۔ چلو چلیں۔ نور نے سر ہلایا اور اپنا بیگ پکڑتی ہوئی اٹھ گئی۔ داؤد خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ فاریہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ نور کو پسند کرتے ہیں؟ مگر دوسری طرف خاموشی اقرار ہوتی ہے۔ مگر داؤد تو اب تک اسے مت دیکھ رہا تھا جدھر وہ دونوں بہن بھائی غائب ہوئے تھے۔ فاریہ نے اس کا ہاتھ ہلایا کہ وہ ہوش میں آیا۔ اگر اسے دیکھنا بند ہو گیا ہو تو میری بات سن لیں۔ ہاں بولو۔ فاریہ نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور آخر اپنے بھائی کے سامنے اعتراف کرنے کے لیے لب کھول ہی لیے۔ بھائی مجھے خالدہ آپا کے دیور سے شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے میری شادی کروانی ہے تو آپ اپنے دوست سے کروا دیں۔ فاریہ نظر جھکا گئی۔ داؤد نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ اور فاریہ نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا جس نے کوئی غصہ نہ کیا۔ فاریہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہیں لگتا ہے اگر آپ کے سامنے اعتراف کریں گے تو آپ انہیں غلط سمجھیں گے، جیسے آپ کو لگتا ہے نور کے حوالے سے۔ داؤد ہمدانی نے اپنی بہن کو اتنا کانفیڈنس اور سیلف انڈیپینڈنٹ بنایا تھا کہ وہ اسے ہر بات کھل کر کہہ دیتی تھی۔ بہت ہی کوئی کمینہ ہے، اسے آنے دو، کل میں اس کا منہ توڑوں گا۔ جب محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تو کی ہی کیوں ہے؟ اچھا کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اور داؤد نے اپنی بہن کو گھورا۔ فاریہ، وہ مسکرا دی۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تم چاہتی ہو۔ فاریہ کو اپنے بھائی پر ڈھیروں پیار آیا۔ یہ شاہ حویلی کا منظر تھا۔ سردار حاتم نواب شاہ کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا 24 سالہ علمان شاہ، اسی سے چھوٹا 23 سالہ یمان شاہ اور سب سے چھوٹی 20 سالہ نور شاہ۔ سردار حاتم نواب شاہ اپنے گاؤں کے سردار تھے اور ان کی حویلی بہت خوبصورت اور بہت بڑی تھی، اور انہیں اپنے بڑے بیٹے علمان شاہ پر بہت ناز تھا۔ ان کے خیال سے علمان شاہ ان کا واحد سہارا تھا اور بہت قابل تھا۔ اکثر وہ علمان کو یمان پر فوقیت دیتے تھے اور یہی چیز یمان شاہ کا خون کھولا دیتی تھی۔ اسے اپنے باپ کا یہ دوگلا رویہ بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا باغی قسم کا انسان بن گیا تھا۔ اس وقت علمان اپنے باپ کے سامنے بیٹھا انہیں آج ہوا سارا واقعہ بتا چکا تھا اور فاریہ کے بارے میں بھی ان کی گوشے گزار کر چکا تھا۔ آغا جان کا دماغ کسی گہری سوچ کا شکار تھا۔ خالدہ بیگم ملکوں کی بہو تھی اور ان کے سسر کے ساتھ آغا جان کا 36 کا آنکڑا تھا۔ ایک کام کرو علمان، اس لڑکی سے نکاح کر کے حویلی لے آؤ۔ اور علمان حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہ آیا یہ بات اس کے باپ سردار حاتم نواب شاہ نے کہی ہے۔ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور آغا جان مسکرائے۔ میں اسی ملک کو مات دینا چاہتا ہوں، اس کا بیٹا بہت اکڑ رہا ہے نا، تو بس چھین لاؤ اس لڑکی کو۔ علمان کو اپنے باپ کی سیاست سے کیا لینا دینا، اسے تو بس فاریہ چاہیے تھی۔ وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا جب آغا جان کے پاس پر رکا۔ تم نے نور کے لیے اچھا فیصلہ کیا، اس بہروز شاہ کو تمہیں اچھے سے سبق سکھاؤں گا۔ اور وہ مسکرا دیا۔ فاریہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی، یہ سوچ ہی اسے اندر تک مسرور کر چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی آغا جان اتنی آسانی سے مان جائیں گے۔ وہ اپنے باپ کو آغا جان ہی کہتے تھے۔ وہ جلد سے جلد یہ خوشخبری فاریہ اور داؤد ہمدانی کو بتانا چاہتا تھا، اور ابھی تو اسے داؤد کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا تھا۔ وہ داؤد کے امپریشن سوچ رہا تھا، لیکن
خیر وہ اس کا دوست تھا، اس کے دل کی بات بتائے گا تو داؤد سمجھ جائے گا۔ اگلے دن وہ چاروں یونیورسٹی بیٹھے تھے اور داؤد اسے گھور رہا تھا۔ تم اگر میری بہن کے ہونے والے شوہر نہ ہوتے تو میں تمہارا چہرہ بگاڑ دیتا۔ ارمان نے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے داؤد گڑبڑا گیا۔ نور اور فاریہ تو بہت خوش تھی۔ میں بہت خوش ہوں، آپ میری بھابھی بن کر ہمیشہ کے لیے حویلی آ جائیں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ ان دونوں نے گردن موڑ کر نور کی طرف دیکھا اور داؤد تو اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ داؤد نے اپنی بہن کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ ٹھیک ہے، نکاح آج ہی ہوگا، تمہیں تمہاری محبت دوں گا تو ہی مجھے میری محبت ملے گی۔ وہ آخری بات ارمان کی طرف جھک کر بولا کہ ارمان دل کھول کر مسکرایا۔ داؤد نے فیصلہ سنا دیا اور پھر شام کو فاریہ کا نکاح کر دیا گیا۔ آپ کو لگتا ہے بھائی کہ بنا بابا اور خالدہ آپا کو بتائے یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس وقت داؤد کے سامنے بیٹھی اسے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ نکاح تو کر چکی تھی مگر اب بھی دل اندر سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ اور بڑی بہن کے خلاف جا کر یہ نکاح تو کر لیا تھا، لیکن سب سے بڑا سکون یہ تھا کہ اس کا بڑا بھائی داؤد اس کا سہارا تھا، وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس بات نے ہی فاریہ کو پرسکون کر دیا تھا۔ فکر مت کرو، ان سب کو میں سنبھال لوں گا، تم بس اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو۔ اس نے فاریہ کو اپنے ساتھ لگائے اسے حوصلہ دیا۔ کم سے کم وہ اس دن فاریہ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ فاریہ بھی پرسکون ہو گئی اور پھر وہ نور اور ارمان کے ساتھ حویلی چلی گئی۔ داؤد ہمدانی کی بہن اور باپ کو جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے کافی واویلا مچایا مگر داؤد ہمدانی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ایسے کیسے کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح کر دیا تم نے؟ ایسا کیسے کیا داؤد؟ خالدہ آپا تو غصے سے پھٹ پڑی۔ وہ بالغ ہے، اپنی مرضی میں آزاد ہے، اسے جہاں چاہا میں نے اس کی شادی کروا دی، اور بہتر ہوگا کہ اس بارے میں گھر میں مزید کسی قسم کی کوئی بحث نہ کی جائے۔ وہ آپ کے دیور سے شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی اور میں اسے خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو مجھے بہتر لگا میں نے کروا دیا۔ بہتر ہوگا آپ اپنے دیور کو سمجھا دیں۔ داؤد ہمدانی نے گویا بحث ہی ختم کر دی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے جبکہ ارمان گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ نکاح کے 2 دن بعد کی بات تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک کافی شاپ میں موجود تھے۔ داؤد پریشان سا بیٹھا تھا جبکہ ارمان اس کی نسبت کچھ پرسکون تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں 4 سال تک انتظار کروں جب تک نور کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی؟ داؤد ہمدانی کو تو گویا صدمہ ہی لگ گیا۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، وہ پہلے پڑھنا چاہتی ہے، اس کے بعد ہی اس کی شادی کی جائے گی۔ فی الحال میں نے اس سے اس بارے میں کوئی بات تو نہیں کی، لیکن میں عنقریب بات کرنے کے بارے میں سوچ رکھتا ہوں۔ ارمان کا سکون قابل دید اور داؤد کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم نے مجھے ایک بار کہا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو، میں نے اسی دن تمہارا نکاح کروا دیا، اور اب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں 4 سال انتظار کروں۔ واہ، کیا ہی پھل دیا ہے مجھے میری محبت کا۔ داؤد بیزاریت سے دانت پیس کر ایک لفظ ادا کرتا چلا گیا۔ ارمان نے بہت مشکل سے اپنا کہا ضبط کرنے کی کوشش کی اور اس چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر داؤد کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ تم جیسا دوست خدا کسی کو نہ دے۔ اپنا غصہ اندر ہی اندر دباتے ہوئے وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہ مزید ارمان کی کوئی بحث سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور ارمان جو اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا اسے اس طرح غصے میں جاتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ارے یار بات تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا مگر داؤد ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بنا اس کی پرواہ کیے زن سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ارمان جانتا تھا اس کا غصہ ایسا ہی ہے، کچھ دن تک وہ غصے میں رہے گا پھر اس کا غصہ اتر جائے گا۔ وہ تھے ہی ایسے جگری یار، دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے تھے۔ دونوں کا اسکول کے زمانے سے ساتھ تھا، ایک دوسرے کے بنا گزارا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بس کچھ گھنٹے ایک دوسرے سے ناراض رہ سکتے تھے، پھر دوبارہ وہ ایک ہو جاتے۔ رات کا وقت تھا، شاہ حویلی پر بھی رات اتر آئی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، اندر سے نور کی آواز آئی، آ جائیں۔ تو وہ اندر داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر کتابیں پھیلائے نور پڑھنے میں مصروف تھی۔ ارمان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ نور کی نظر دروازے کی طرف اٹھی تو ارمان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ ان میں چاند کی چمکتی ہوئی روشنی محسوس ہوتی تھی۔ وہ خاندانی آنکھیں تھیں جو نور کو اپنے ددیال والوں سے ملی تھی۔ ارمان کی آنکھیں کالی تھیں۔ اس حویلی میں صرف نور ہی ایسی تھی جس کی آنکھیں اوشن بلو تھی۔ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی ہپنوٹائز ہو سکتا تھا۔ ارے لالا آئیں، نور کی آواز سے وہ ہوش میں آیا اور محبت بھری نظر بہن پر ڈالی، پھر اس کے پاس بیڈ پر آ کر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے ساری کتابیں اٹھائیں اور انہیں سمیٹنے لگی۔ میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ ارمان نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔
اس کی یونیورسٹی میں ٹیسٹ سیشن چل رہے تھے۔ اچھا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نور بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ اپنا چہرہ جھکا کر کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ تمہیں داؤد کیسا لگتا ہے؟ علمان نے جانچتی نظروں سے نور کو دیکھتے سوال کیا، اور نور جو کتابیں بند کر رہی تھی اس کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئے۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ اسے شاید علمان سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر علمان کو دیکھا۔ علمان اس کی آنکھوں میں صاف حیرت دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ اس کی آنکھوں کی حیرانی دیکھ کر علمان نے کندھے اچکائے۔ نور ہوش میں آئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، یا شاید وہ اپنے اضطراب کو اندر ہی اندر چھپا رہی تھی۔ تمہارے دل میں جو بھی بات ہے مجھے بتا سکتی ہو، کیونکہ داؤد تمہیں پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دوں۔ لیکن جب تک تم نہیں چاہو گی میں ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری بہن نہیں بیٹی ہو، اور تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ تم زیادہ سمجھتی ہو۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری پسند پہلے، باقی سب کچھ بعد میں۔ وہ نرمی سے الفاظ ادا کر رہا تھا، اور نور نے حیرت سے علمان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں بہن کے لیے محبت تھی، مان تھا، امید تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے برجستہ سوال پر علمان مسکرایا۔ اس نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ یہ تمہاری زندگی ہے، تم کیا چاہتی ہو وہ امپورٹنٹ ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں اسے چھوڑ دو۔ وہ دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی اپنی بہن کو بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اس کا ہر لاڈ اٹھاتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اور وہ یمان سے زیادہ علمان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں لالا، ہمارے خاندان میں خاص کر بیٹیاں محبت کے چکروں میں نہیں پڑتی، اور اگر پڑ جائیں تو یہ ان کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی مجھے وہ اچھے لگتے ہیں یا میں انہیں پسند کرتی ہوں، لیکن بس چاہتی ہوں میری زندگی میں ایسا مرد آئے جو بھرے مجمع میں مجھے عزت دینا جانتا ہو، نہ کہ بہروز شاہ جیسا جو بھرے مجمع میں میرے کردار کے پرخچے اڑا دے۔ میں چاہتی ہوں میرا شوہر ایسا شخص ہو جو مجھے عزت دے سکے، ایسا نہیں جو میری عزت نہ کرے۔ کم سے کم وہ مجھے سمجھے، وہ جیسا بھی ہو، بس میرا احساس کرنے والا ہو۔ اسے عورت کی عزت کرنا آتی ہو، عورت کو انسان سمجھے، نہ کہ کوئی زر خرید غلام، اور مجھے پروٹیکٹ کرنا اچھے سے جانتا ہو۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اس کی آواز کا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے دل کی ساری بات اپنے بھائی کو بتا چکی تھی۔ بات کے آخر میں علمان فقط مسکرا دیا۔ اور یقین جانو، یہ ساری خوبیاں داؤد ہمدانی میں بہت اچھی طرح سے ہیں۔ تم سوچ سمجھ لو، جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ علمان نے ساری بات سمیٹ دی۔ کچھ دیر وہ نور کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور کمرے سے باہر کی جانب چل دیا۔ اس سے پہلے وہ ڈور نوب پر ہاتھ رکھ کر ہینڈل کو گھماتا، نور کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں چاہتی ہوں میری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ جہاں چاہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے، میرے لیے بہترین انسان کا انتخاب کریں گے۔ نور کی آواز نے علمان کے قدم روک دیے۔ وہ واپس پلٹا، چہرے پر اب بھی مسکان تھی۔ یقین جانو، میرا فیصلہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ واپس نور تک آیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور نور کی آنکھوں میں تشکر سے نمی چمکی جو خدا نے اسے اتنا اچھا بھائی دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور نور کی آنکھوں کے سامنے داؤد ہمدانی کا چہرہ ایک پل کے لیے گھما۔ اس کی زہر زدہ شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو سکتا تھا۔ آج پہلی بار نور نے اسے اس نظریے سے سوچا تھا۔ چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو فاریہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر علمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنے دھیان مصروف تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا، پھر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا، اور فاریہ کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ لیکن خفگی برقرار رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ وقت مل گیا آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں خفگی تھی، اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ علمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے فاریہ کے ماتھے پر لب رکھے، لیکن دوسری طرف وہ ہنوز غصے میں تھی۔ تو یاد آ گیا آپ کو کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے، اس حویلی میں میں بھی رہتی ہوں، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ خفگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر علمان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ نکاح کے بعد کچھ زمینوں کے مسئلے آ گئے تھے، اس لیے وہ آقا جان کے ساتھ ان کو حل کروانے میں لگ گیا، اور اس طرح وہ فاریہ کو زیادہ وقت نہیں دے پایا، اور 2 دن سے فاریہ کا منہ اس لیے لٹکا ہوا تھا۔ تو میری بیگم مجھ سے ناراض ہے؟ علمان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑے، اسے اپنے سینے میں سمایا۔ بات مت کریں مجھ سے، میں آپ کی لگتی ہی کیا ہوں؟ وہ دوبارہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے سینے پر ایک مکہ مار چکی تھی۔ تو یعنی بہت زیادہ غصہ ہے؟ محبت سے کہتے ہوئے وہ بنا فاریہ کو کچھ سوچے سمجھنے کا موقع دیے
اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا اور فاری سے صفتات پر بکھلا گئی۔ تو چلو آج تمہارے سارے شکوے دور کرتا ہوں۔ آنکھ ونگ کرتا وہ شرارت سے مسکرایا تھا اور فاری شرم سے دوہری ہو گئی۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح مچلنے لگی، لیکن شاید اب المان اس کے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے لیے بیڈ پر آیا اور اس کے بعد کمرے کی ساری لائٹس بند کرتا وہ اس پر سایہ فگن ہوا اور فاریہ بھی ساری ناراضگی بھول کر اس کی محبت میں کھو گئی۔ داؤد ہمدانی کا غصہ 2 دن میں ہی اتر چکا تھا۔ وہ دونوں آج ایک بار پھر ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور المان اسے نور کی مرضی بتا چکا تھا اور داؤد اداس بیٹھا تھا۔ فکر مت کرو، وہ تمہاری امانت ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہو جانے دو، پھر جب تم چاہو گے میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ المان اس دن کے مقابلے میں آج ریزرو تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ داؤد ہمدانی نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور المان شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے یا میری زبان پر یقین نہیں؟ المان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یقین ہے، لیکن میرا دل پرسکون نہیں ہو رہا، اس لیے کہتا ہوں وعدہ کرو۔ وہ اپنی کیفیت بتاتا کہ شدید مضطرب تھا۔ المان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ داؤد ہمدانی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، وعدہ، اب خوش؟ اور واقعی داؤد ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا المان شاہ مر جائے گا لیکن اپنا وعدہ وفا ضرور کرے گا۔ اب بس اسے انتظار تھا تو ان 4 سالوں کے گزرنے کا۔ وہ بے صبری سے یہ انتظار کرنے والا تھا کب نور شاہ کی پڑھائی مکمل ہوگی اور کب وہ اسے شادی کر سکے گا۔ یقیناً یہ 4 سال انتظار کی سولی پر لٹکنے والے تھے اور ابھی داؤد ہمدانی کو اپنی محبت میں بہت ساری قربانیاں دینی تھیں۔ وقت اپنے پنکھ پھیلائے اڑا جا رہا تھا۔ فاریہ کو حویلی آئے 4 سال ہو گئے تھے اور اس کا ایک 3 سال کا بیٹا شابیز بھی تھا۔ آغا جان کو اتنی فرما بردار بہو ملی کہ وہ المان کی پسند سے بہت خوش ہوئے۔ جمان شاہ کا بھی ایک 3 سالہ بیٹا عامر تھا۔ آغا جان کو وہ دونوں بہت عزیز تھے، مگر ان کو پوتی کی خواہش تھی۔ انہیں بیٹوں سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نور اس حویلی کی جان تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ گراؤنڈ کے سنسان گوشے میں بیٹھی 24 سالہ نور ایم فل میں زیر تعلیم تھی۔ وہ اپنے دھیان پڑھ رہی تھی جب بہروز اس کے پاس آیا۔ وہ 4 سال سے غائب تھا۔ اس وقت نور اکیلی تھی، کوئی اسے بچانے والا نہ تھا۔ وہ نور کے پاس آیا اور اپنے لہجے میں گھبراہٹ شامل کی۔ نور، المان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور نور شاہ کو لگا کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ وہ فوراً اٹھی۔ آؤ، میں تمہیں لینے ہی آیا ہوں، مجھے آغا جان نے بھیجا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسی گاڑی تک آیا اور وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر یونیورسٹی سے نکل گئی۔ داؤد ہمدانی جو اپنے کسی کام سے واپس آ رہا تھا، اس نے سڑک پر نور کو بہروز کے ساتھ جاتا دیکھا تو اس کے دماغ میں خطے کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گاڑی لگا چکا تھا۔ نور سارا راستہ روتی رہی۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا اور وہ غائب دماغی سے گاڑی سے اتر گئی، مگر سامنے کسی انجان جگہ کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ وہ فوراً اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ بہروز ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ آج نہیں، آج تو میں تمہارے سارے پر کاٹوں گا۔ بہت باپردہ بنی پھرتی ہو، چلو تمہارا پردہ اتار جائے۔ وہ آنکھوں میں ہوس یہ اسے گھور رہا تھا اور نور کا سانس رک گیا۔ اس نے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ چھوڑو، کوئی ہے، بچاؤ، وہ مسلسل چیخ چلا رہی تھی۔ وہ اسے اندر لا چکا تھا جب داؤد ہمدانی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے ہی اندر آیا اور بہروز کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا وہ اس کی کمر میں لات مار چکا تھا۔ وہ دور جا گرا اور نور خوفزدہ ہوتی فوراً داؤد کے پاس بھاگی۔ وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ داؤد نے اسے نفرت سے گھورا۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ تم نے سوچ بھی کیسے دیا؟ تم اس پر گندی نظر ڈالو گے اور یہ داؤد ہمدانی دیکھتا رہ جائے گا؟ وہ بولا نہیں تھا، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ بہروز زمین سے اٹھا اور اپنے ناک سے بہتا خون صاف کیا۔ نور خوفزدہ سی ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ داؤد ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا، ایک ہاتھ سے اس کا گریبان دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر پے در پہ مکے مارتا گیا۔ اس کے اندر تو آگ لگی ہوئی تھی، جیسے کسی نے جسم میں چنگاریاں بھڑکا دی ہوں۔ یہ سوچ ہی اس کا حلق جلا رہی تھی کہ بہروز شاہ نے اس کا عشق اور اس کی محبت پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر ایسے لوگوں کو داؤد ہمدانی زندہ چھوڑے کم سے کم ممکن نہیں تھا۔ اگلے 10 منٹ تک داؤد ہمدانی نے اس کا سر دیوار میں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت مشکلوں سے وہ خود پر ضبط کرتا ہوا نور کی طرف پلٹا، جو ایک دیوار کے ساتھ کھڑی سکڑی سمٹی خوفزدہ نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس نور کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی تک لایا۔ تمہارا دماغ کیا گھاس چرنے گیا ہوا تھا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا، اور کیا منہ اٹھا کر کسی بھی شخص کے ساتھ چل پڑو گی؟ اب وہ غصے سے نور پر برس رہا تھا
اور نور بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی، بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرنے کے چکر میں تھی، مگر پھر بھی بہتے جا رہے تھے۔ اس کا بازو داؤد کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بار بھی یہ سوچا، اگر میں یہاں وقت پر نہ آتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو شکر ہے میں نے یونیورسٹی میں تمہیں دیکھ لیا تھا۔ داؤد کو اتنا غصہ تھا کہ شاید اس وقت نور کو بھی ایک تھپڑ مار دیتا۔ وہ اس نے کہا کہ لالا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، اس لیے بس آدھی ادھوری بات وہ ٹوٹے پھوٹے فکرے میں بتاتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے آج پہلی بار داؤد کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، اور اس کا رونا داؤد کے اعصابوں پر ہتھوڑے کی طرح بجا۔ وہ بہت مشکلوں سے اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا گاڑی کی طرف پلٹا، اسے گاڑی میں بٹھایا، گھوم کر دوسری طرف آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو اس فارم ہاؤس سے باہر نکالا۔ اس نے راستے میں ہی المان کو فون کیا اور اسے حویلی لے آیا۔ اس وقت وہ سب مردان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آغا جان سے نور کا ہاتھ مانگ چکا تھا۔ یمان تو بھڑک اٹھا، ہماری بہن تم لوگوں کے خاندان کی بہو کبھی نہیں بنے گی، اور آغا جان نے بھی انکار کر دیا۔ وہ سمدانی اور ملک خاندان سے کتنی نفرت کرتے تھے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ داؤد کو لگا جیسے وہ اسے قتل کی سزا سنا رہے ہوں، اس کے دل کا قتل کر رہے ہوں۔ اس نے بے بسی سے المان کی طرف دیکھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ داؤد ضبط سے مٹھیاں بھینج کر رہ گیا، مگر آغا جان اپنی بات سے ایک انچ نہ ہٹے، اور داؤد ٹوٹے دل کی کرچیاں لیے باہر نکل گیا۔ المان کو سمجھ نہ آئے کہ آغا جان نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ آغا جان کو منا سکے، لیکن آغا جان اپنی ضد کے پکے تھے۔ وہ اس فیصلے سے ایک انچ نہ ہلے۔ تو وہیں دوسری طرف داؤد جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی نور کے بنا تو کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنی دسترس سے بہت دور نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور شاید داؤد اس غم میں مر ہی جاتا۔ اس لیے اب المان کو ہی کچھ کرنا تھا، کیونکہ ایک وقت میں داؤد نے اسے اس کی محبت دی تھی، اور اب المان کا وقت تھا اس کا احسان اتارنے کا۔ 2 دن تک اس نے آغا جان کا برین واش کیا اور نور کو لندن بھجوانے پر راضی کر دیا۔ اس کی حفاظت اور پڑھائی کا سہارا لے کر آغا جان کو منایا، اور آغا جان مان گئے۔ المان اسے خود ایئرپورٹ تک چھوڑنے گیا، مگر وہ اسے چھوڑ کر نہیں آیا۔ اس کا نکاح داؤد سے کروا کر اس کے حوالے کر چکا تھا۔ لالا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ آغا جان سے چوری چھپے نکاح کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں خاص ہی نہیں سمجھتے یا اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ نور نے بے بسی سے چہرہ جھکاتے المان سے شکوہ کیا۔ المان مدھم سے مسکرایا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب تک آغا جان کو پتہ چلے گا تب تک سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ المان نے یہ الفاظ کہے۔ وہ دونوں آخری بار ایئرپورٹ پر ملے اور پھر جدا ہو گئے۔ کون جانتا تھا کہ جب آغا جان کو پتہ چلے گا تب تک ایک قیامت آ چکی ہوگی۔ 1 سال مزید گزر گیا۔ اللہ پاک نے المان کو ایک بہت پیاری بیٹی سے نوازا۔ وہ حویلی کی سب سے پہلی اور بڑی پوتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت اوشن بلو تھیں۔ فاریہ بیگم کا رتبہ بیٹی کی ماں بننے کے بعد آغا جان کی نظروں میں مزید بڑھ گیا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف نور اور داؤد بھی ایک بیٹی کے ماں باپ بن گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی نور کی طرح اوشن بلو تھیں۔ اس گزرے 1 سال میں داؤد ہمدانی نے اپنی محبت سے یہ ثابت کیا کہ اصلی مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو عزت دے، بھرے مجمع میں اس کا محافظ ہو، نہ کہ وہ مرد جو عورت کی عزت تار تار کرے اور بھرے مجمع میں اس کے کردار کے پرخچے اڑائے۔ اور نور تو اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ اس 1 سال میں داؤد نے اسے خوش کر رکھا تھا۔ شاید اب نور اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہ کر سکتی۔ المان نے غور کیا تھا فاریہ کافی پریشان رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کا دھیان بھی بھٹکا بھٹکا سا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ فاریہ سے اس کی وجہ پوچھے گا، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا، اور فاریہ اس وقت دوہری مصیبت اور ٹینشن کا شکار تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس حویلی میں آنے کے بعد اس کے سر پر مصیبتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ المان اور فاریہ دوسرے فلور کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بحث کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، اور یہ منظر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یمان شاہ نے نفرت سے دیکھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اتنی زور سے واز نیچے پھینکا جیسے اس واز کو توڑ کر اپنا سارا غصہ اتار دے گا۔ غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا اور کرسی جھولنے لگی، اور کمرے میں کھڑ کھڑ کی آواز آنی شروع ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو بند آنکھوں کی اسکرین پر بہت سارے منظر نمایاں ہوئے۔ دیکھو، المان سے کچھ سیکھو، کتنے اچھے نمبر لایا ہے۔ کہیں دور سے کانوں میں آغا جان کی آواز پڑی۔ یمان شاہ نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ لی۔ ایک منظر ہٹا تو دوسرا منظر ابھرا۔ تم کب تک اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہو گے؟ المان سے کچھ سیکھو، کتنا فرمان بردار ہے۔ آغا جان اسے ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا ہے میری گدی کا اگلا وارث المان ہوگا، اور المان کے بعد اس کا بیٹا۔ ہر طرف سے آغا جان کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے غصے سے اپنی آنکھیں کھول لی، آنکھوں میں صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ المان یہ، المان وہ، المان المان المان، وہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ؟ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں یہ سب کہتا ہوا کرسی سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اپنے کمرے کی ایک دیوار تک آیا جہاں پر فیملی فوٹو لگی ہوئی تھی۔ المان شاہ کے ساتھ وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ یمان شاہ کا غصہ کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ نہایت حقارت سے اس تصویر کو دیکھا جس میں المان شاہ مسکرا رہا تھا اور اس کی وہ خوبصورت آنکھیں جن میں ساری دنیا فتح کر لینے کی جستجو تھی۔ تمہاری وجہ سے مجھے ہمیشہ ڈی گریڈ کیا جانے لگا، تم نے مجھ سے زندگی میں سب کچھ چھینا، جب تک تم زندہ ہو کبھی آقا جان کو میں نظر ہی نہیں آؤں گا، انہیں تو بس تمہارا ہنر اور تمہاری ذہانت نظر آتی ہے، تم نے مجھ سے ہر چیز چھین لی، یہاں تک کہ میری محبت بھی، تم بھائی نہیں ہو، تم میرے دشمن ہو، نفرت ہے مجھے تم سے المان شاہ۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخا، اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے فاریہ حمدانی کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کرسٹل براؤن آنکھیں، دودھیا سفید جلد، خوبصورت گلابی گال، کیوٹ سی ناک، وہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی۔ مگر یمان کی یہ محبت انا میں تب بدلی جب فاریہ حمدانی نے المان شاہ سے شادی کی۔ وہ یمان شاہ سے نہیں المان سے محبت کرتی تھی اور یہی چیز اس شخص کی غیرت پر بہت کاری وار کر گئی۔ میں نے کہا تھا میری ہو جاؤ، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، مگر تم نے کیا کہا کہ تم تھوکتی ہو میرے چہرے پر۔ یمان شاہ کی وہ آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے محبت چمکی تھی اب وہی آنکھیں صفاقیت اختیار کر چکی تھی۔ آنکھیں بند کیے واپس کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ماضی کھلی کتاب کی طرح کھلا۔ اس نے پہلی بار فاریہ کو یونیورسٹی میں دیکھا تھا، کب پسند محبت اور عشق جنون میں بدلی پتہ نہ چلا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آغا جان سے بات کرے گا اور اپنی پسندیدہ عورت سے ہی شادی کرے گا، مگر شاید اس کی قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے آغا جان نے اسے کسی کام کے لیے دوسرے شہر بھیجا، وہ بھی خوشی خوشی چلا گیا۔ آغا جان کی نظروں میں اپنے نمبر بھی تو بڑھانے تھے، مگر جب 2 ہفتے بعد واپس آیا تو پتہ چلا المان شاہ نکاح کر کے اپنی بیوی کو حویلی لا چکا ہے، اور اس کی بیوی کوئی اور نہیں فاریہ حمدانی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اس کی ماں، بہن، بھائی اور فاریہ بیٹھے تھے۔ وہ فاریہ کو حویلی میں دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا۔ ارے آؤ یمان، اپنی بھابھی سے ملو، دیکھو تمہارا بھائی تو نکاح کر کے اپنی بیوی کو حویلی لا چکا ہے، اس کی ماں نے محبت سے کہا، لیکن یمان شاہ پر وہ سچ تو بجلی بن کر گرا۔ اس کا دل چاہا ساری دنیا تباہ کر دے، صرف 2 ہفتے اپنے باپ کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی ساری ہستی تباہ کر گیا۔ اس کا سکون لمحوں میں غارت ہوا، ایسا لگا جیسے المان شاہ نے اس کے جسم سے روح کھینچ کر جدا کر دی ہو، اور اس سے بڑا دھچکا تو تب لگا جب اسے پتا چلا کہ آغا جان نے خود المان کو نکاح کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس دن سے المان شاہ سے جو نفرت تھی وہ 10 گنا بڑھ گئی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تم مجھ سے میری ہر پسندیدہ چیز چھین لیتے ہو، چاہے وہ میری پسند کی گاڑی ہو یا میری پسند کی عورت، میں تمہیں تباہ کر دوں گا المان شاہ۔ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر کی ہے، میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گا۔ اس دن اپنے کمرے میں توڑ پھوڑ کیے وہ خود سے عہد کر چکا تھا۔ کچھ دن بعد اسے موقع ملا، فاریہ دوسرے فلور پر اکیلی نظر آئی تو وہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر رسمی سا مسکرائی تھی۔ کافی خوش نظر آ رہی ہو، لگتا ہے بہت خوش ہو اس نکاح سے، اسے طنز میں ڈوبے لہجے میں سوال پوچھا۔ فاریہ ان سب سے بے خبر مسکرائی، بالکل، خوش کیوں نہیں ہوں گی، آخر جب زندگی میں سب سے زیادہ جس شخص کو چاہا اسی کی بیوی بن جانا یہ تو رشک کا مقام ہے۔ اور اس اطراف سے یمان شاہ کو لگا کسی نے اسے آسمان سے زمین پر دھکا دے دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت دگنی ہو گئی۔ آخر ایسا بھی کیا ہے سلمان شاہ میں؟ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ وہ اچانک اس کے قریب آتے ہوئے کسی دیوانی کی طرح بولا۔ فاریہ حمدانی کے سر پر آسمان پھٹ پڑا، بے یقینی سے اسے دیکھتے وہ پیچھے ہوئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں۔ ارے بڑی بھابھی تو ماں جیسی ہوتی ہے، اور تم مجھ سے ایسی بےہودہ باتیں کر رہے ہو۔ اگر تم نے آئندہ ایسی بکواس کی تو میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گی، دور رہنا مجھ سے۔ وہ غصے سے اسے وارن کیے اپنے کمرے میں غائب ہو گئی، مگر یمان شاہ کی تو انا کچل دی گئی۔ المان شاہ سے نفرت کا گراف مزید بڑھ گیا۔ دوسری طرف فاریہ نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں بھائیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو، مگر فاریہ کہاں جانتی تھی کہ وہ جہاں امن لانا چاہ رہی ہے وہاں تو نفرت کی جنگ چھڑ چکی ہے۔ آغا جان نے کچھ ہی عرصے بعد یمان کی شادی اپنی بھتیجی سے کروا دی، مگر یمان کو تو ہر حال میں فاریہ حمدانی ہی چاہیے تھی۔ وہ شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، لیکن آغا کے سامنے وہ انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے شادی تو کر چکا، لیکن اسے اپنی وہ بیوی ذرا بھی پسند نہیں تھی۔
دل و دماغ میں تو فاریہ کا بھوت سوار تھا۔ انا پرست مرد ایسے ہی ہوتے، اگر عورت انہیں منع کر دے تو انہیں لگتا ہے جیسے کسی نے ان کی انا پر وار کر دیا ہے، پھر وہ حاکم بن جاتے ہیں اور عورت کو سزا دینے کی ہر ممکن کوشش کیے اسے تباہ کرتے ہیں۔ ایسے مرد سے ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ جو اصل مرد ہوتا ہے وہ عورت کے نا کو نہ ہی سمجھتا ہے، لیکن یہ بات یمان شاہ کو کون سمجھاتا؟ اسے تو فاریہ ہمدانی چاہیے تھی۔ وہ اس حد تک گر چکا تھا کہ یہ بھی بھول گیا کہ ان دونوں کے درمیان عزت کا کوئی رشتہ بھی ہے۔ وہ اسے ٹھکرا چکی ہے اور یہ ٹھکرانا اس مرد کی مردانگی پر کسی وار کی طرح لگا تھا۔ وہ اپنی ساری وحشت اور درندگی جو علمان و فاریہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ہوتی وہ علینا بیگم پر اتار دیتا، اس لیے وہ شروع سے ہی یمان شاہ سے ڈرتی آئی تھی۔ ان دونوں کی شادیوں کو کچھ عرصہ ہوا تھا جب آغا جان نے پوتی کی رٹ لگانی شروع کر دی تھی۔ انہیں ایک پوتی چاہیے تھی۔ یمان نے خود سے عہد کیا کہ وہ اگر ایک بیٹی کا باپ بن جائے تو آغا جان کی نظروں میں اس کا عہدہ زیادہ اونچا ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب ارادے ہی غلط ہوں تو پھر اللہ پاک بھی اس انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ یمان شاہ کا پہلا بیٹا عامر ہوا تھا تو وہیں کچھ ماہ بعد فاریہ نے شاہبیز کو جنم دیا۔ آغا جان کا زیادہ پیار عامر کی طرف تھا، اس سے یمان شاہ کو شاہبیز سے کوئی نفرت وغیرہ نہیں ہوئی، مگر فاریہ کو اپنا بنانے کی خواہش ابھی تک مری بھی نہیں۔ ایک بار پھر فاریہ کو اکیلا دیکھ کر اس کا دل کمزور پڑا۔ میں ابھی بھی تمہیں کہہ رہا ہوں مجھ سے شادی کر، بہت خوش رکھوں گا، طلاق لے لو سلمان سے اور میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے سامنے آ کر وہ دوبارہ زہر اگلنے لگا۔ اس بار فاریہ اپنا غصہ قابو میں نہیں رکھ سکی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور یمان کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں اور تم ایسی بےہودہ بکواس کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ اب تو کچھ شرم کر لو، تم ایک بیٹے کے باپ بن گئے ہو، اور خبردار اگر آئندہ ایسی بکواس کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ میں تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی، اور تم شادی کی بات کر رہے ہو۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند گرائی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ اسے ایک تھپڑ نے یمان کو زمین کے اندر تک دھس دیا تھا۔ اس تھپڑ کا بدلہ میں تم سے تمہاری جان لے کر پورا کروں گا۔ تم نے سلمان کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا، اب دیکھنا تم میری نہیں ہو سکی تو میں تمہیں اس کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ عہد کر چکا تھا کہ اس عورت کو جان سے مار دے گا۔ کمرے میں دروازہ کھلنے کی آواز سے یمان ہوش میں آیا۔ علینا چائے کا کپ لے کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ بنا کچھ کہے خاموشی سے وہ کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ عورت جو باہر سب کے سامنے نارمل رہتی تھی، وہ کمرے کی چار دیواری میں بہت ہی مظلوم تھی۔ فاریہ علمان کو یمان کی حرکت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کا دل ڈرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خاندان ٹوٹے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جائے۔ وہ جانتی تھی علمان اس حرکت پر یمان کے ساتھ کافی سخت سلوک کرے گا۔ وہ بس امن و سکون کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بات دل میں دبا کر رکھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کو کس کے ساتھ شیئر کرے۔ وہ چاہتی تھی یہ علمان کو بتا دے، مگر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پورے 4 سال بعد داؤد ہمدانی اور نور واپس پاکستان آئے تھے۔ ویسے تو اس نے اپنا سارا بزنس لندن میں ہی سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن والدین کی وفات کے بعد خالدہ آپا اور داؤد ہمدانی کا ایک بڑا بھائی اور بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ خاندان میں جس کے حصے جو جائیداد جانی ہے اس کا بٹوارہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے داؤد کو بھی پاکستان بلا لیا تھا، اور آخر 4 سال بعد وہ دونوں واپس پاکستان آئے تھے۔ ان کی بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ تینوں ہمدانی ہاؤس آئے، مگر جب وصیت کھلی تو داؤد صاحب کے نام کوئی جائیداد تھی ہی نہیں۔ انہیں کوئی خاص فرق نہ پڑا، مگر نور کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ دوبارہ ماں بننے والی تھی اور اس کا چھٹا ماہ چل رہا تھا۔ داؤد ہمدانی اپنے بزنس کو لندن میں سیٹل کر چکے تھے، اس لیے انہیں اتنا خاص فرق نہ پڑا، مگر نور سے کہاں برداشت ہوتا کہ اس کے شوہر کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی۔ اس نے داؤد کو بتائے بنا وکیل سے رابطہ کیا، اور 2 ماہ میں وہ اصل وصیت ڈھونڈ چکی تھی جو ان کے فیملی لائر کے پاس پڑی تھی۔ یقیناً یہ داؤد ہمدانی کے بڑے بھائی اور بھابھی کا کام تھا۔ وہ داؤد اور فاریہ کے حصے کی ساری جائیداد خود بٹورنا چاہتے تھے، اس لیے وصیت ہی بدل دی۔ نور لائر کے آفس سے اصل وصیت کے ساتھ نکل رہی تھی جب سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی سے ہٹ کرتی بھاگ گئی اور نور سڑک پر دور جا گری۔ اس کے سر سے خون فوارے کی صورت بہہ رہا تھا۔ اسے اپنے بچے کی فکر لگ گئی۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں حاتم نواب شاہ کی گاڑی بھی ہجوم کو دیکھتے ہوئے سڑک پر رک گئی۔ ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ کسی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آغا جان کے دل میں عجیب خوف اور درد اٹھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ہجوم کو چیرتے جیسے ہی اس لڑکی کے پاس پہنچے، اپنی بیٹی کو سڑک پر تڑپتا دیکھ کر ان کے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بھاگے۔ نور! وہ اونچی آواز میں چیخے، بابا سائیں، میرا بچہ! وہ درد سے تڑپتی ہوئی چیخی اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ آغا جان کو کچھ سمجھ نہ آئی وہ کیا کریں۔
फौरन नूर को उठाकर वो हॉस्पिटल की जानिब भागे थे। हॉस्पिटल के सर्द कॉरिडोर में वो चक्कर पर चक्कर काट रहे थे। अरमान को फोन किए वो बुला चुके थे। नूर की हालत, ऊपर से उसका एक्सीडेंट, और तीसरी बात उसका पाकिस्तान में होना, ये सारी बातें आगा जान के असाबों पर बम की तरह फट रही थी, क्योंकि अरमान उन्हें पूरा यकीन दिला चुका था कि नूर लंदन में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही है, और अक्सर वो फोन पर बात कर लेते थे, लेकिन ज्यादा बात अरमान ही उससे करता था। अरमान और फारिया भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। उनके पीछे ही दाऊद हमदानी था, और उसके साथ उसकी 3 साल बच्ची थी, जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। वो सारे परेशान कुन सूरत हाल का मुकाबला कर रहे थे। आगा जान की आंखें सुर्ख हो रही थी। उन्होंने गुस्से भरी नजर अरमान पर डाली। जरा बताना पसंद करोगे क्या चल रहा है? वो आहिस्ता आवाज में गरजे थे। उनका जब्त इतना था कि शायद वो अरमान की जान ही ले लेते, मगर बहुत जब्त से खड़े थे। बाबा, मैं आपको सब बताना चाहता था, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ही ऐसी थी। अरमान ने वजाहत करने की कोशिश की। मुझे सीधी बात बताओ अरमान शाह, आगा जान गुस्से से चीखे। पहली बार उन्हें अरमान पर इतना गुस्सा आया था। 4 साल पहले मैंने फारिया को लंदन अकेले नहीं भेजा था, उसका निकाह दाऊद से करवा दिया था। पता नहीं आपकी उनके खानदान से क्या दुश्मनी थी, जिसकी वजह से आपने उसे रिश्ता देने से मना कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि वो सिर्फ उसी के साथ महफूज रह सकती है, इसलिए मैंने। अभी उसकी बात मुंह में ही थी जब आगा जान का वजनी हाथ उठा और अरमान शाह के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा, और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। फारिया और दाऊद की आंखें फटने के करीब आईं। उन्हें आगा जान से वाकई इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। आगा जान तो अरमान पर अपनी जान छिड़कते थे। हाँ जी, कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि आगा जान उस पर हाथ भी उठा सकते हैं। तुमने मुझे इतना गैर समझा कि मेरे बिना ही मेरी बेटी की शादी करवा दी। उसे गिरबान से पकड़े आगा जान ने एक और थप्पड़ अरमान के मुंह पर दे मारा। अरमान जानता था इस वक्त वो मुजरिम है, इसलिए खामोशी से सर झुका दिया। दाऊद ने फौरन अपनी छोटी बेटी जिमल को फारिया के हवाले किया और अंदर की तरफ भागा था। आईसीयू के बाहर ही उसने नूर को देखा। अंदर वो पट्टियों में जकड़ी पड़ी थी। उसका नीम रुख नजर आ रहा था, और डॉक्टर उस वक्त ऑपरेशन कर रहे थे। वो शीशे से सिर्फ इतना ही देख पाया। उसकी आंखें तकलीफ से लाल हो गईं। दिल चाहा धाड़े मार मार कर रोए। सारी दुनिया तबाह कर दे। वो नूर के बिना एक पल भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। आगा जान अरमान को छोड़कर अब एक साइड जाकर बैठ चुके थे। अरमान ने बेबसी से फारिया की तरफ देखा। फारिया उसकी आंखों में बेबसी देख सकती थी। वो आगा जान के पास गया, उनके सामने घुटनों के बल बैठा। बाबा, मैं जानता हूँ आप हमारे बाप हैं, आप हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसला करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दुश्मनी की वजह से अपने बच्चों को इन सब में घसीटे। मैं जानता हूँ मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप दाऊद की फुप्पो को पसंद करते थे। वो अलग बात थी कि दाऊद के दादा और दाऊद के बाबा ने आपको रिश्ता नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सजा दाऊद या हमारी नूर काटे। खुदा के लिए अपने बच्चों की खुशी की खातिर ये सारी दुश्मनियां भूल जाएं और माफ कर दे। हमारी नूर इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप अपनी इस नफरत का? अरमान ने तड़पते हुए एक एक लफ्ज अदा किया, और आगा जान की रूह कपकपा उठी। अरमान की बातों में सच्चाई थी, और आगा जान को एहसास हुआ उन्होंने सालों फजूल दुश्मनी में ज़ाया कर दिए। उनकी किस्मत में जो औरत थी खुदा ने वही दी। हाँ, वो अलग बात थी, वो किसी और से मोहब्बत करते थे, और वो दाऊद हमदानी की फुप्पो थी। इसलिए तो उन्हें उस खानदान से इतनी नफरत थी, क्योंकि हमदानी खानदान ने उस औरत का हाथ सरदार हातिम नवाब शाह के हाथों में देने के बजाय मलिक खानदान के हाथों में दे दिया। इसलिए तो उन्होंने अरमान से कहा कि फारिया को मलिक खानदान से छीन लो, कभी भी उससे उनकी बहू न बनने देना। आगा जान चाहते थे कि जैसे उन्होंने महसूस किया मलिक खानदान भी वैसा ही महसूस करे, लेकिन आज आगा जान की नफरत का बुत लम्हों में पाश पाश हो गया। वो सारे परेशान आईसीयू के बाहर चक्कर काट रहे थे। डॉक्टर बाहर निकली, सबकी सांसें अटकी हुई थी। मुबारक हो, बेटी हुई है। उन्होंने मुबारकबाद दी, और मेरी बीवी। दाऊद के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले थे। फिक्र मत करें, उन्हें कुछ घंटों तक होश आ जाएगा। एक्सीडेंट काफी क्रिटिकल था, लेकिन शुक्र करें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। शायद ये आपकी दुआओं का असर था। डॉक्टर मुस्कुराकर उन्हें बताती राहदारी में आगे बढ़ गई, और दाऊद को लगा किसी ने उसके कानों में सुकून उतार दिया हो। वो आगा जान तक आया, फिर उनके सामने घुटनों के बल बैठा। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं सालों से आपकी बेटी से इश्क करता था, तो क्या करता जब आपने उसे मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया। मुझे लगा मैं उसे खो दूंगा, इसलिए बेहतर लगा कि उसे निकाह कर लूं और उसे अपने साथ लिए यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि मुझे डर लगता था उसे खोने से। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आगा जान ने कुछ भी कहे बिना उसे कंधे पर हाथ रखा और एक थपकी दी। उस थपकी में प्यार था, माफी थी।
داؤد نے فاریہ کی جھولی میں بیٹھی ہوئی زمل کو ہاتھ سے اپنے پاس بلایا اور اٹھ کر اپنے باپ کے پاس آئی۔ داؤد نے اسے آغا جان کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ آپ کے نانا ہیں، زمل کو بتایا، اور آغا جان نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور زمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ 24 گھنٹوں بعد نور کو مکمل ہوش آیا تھا اور نور اب بالکل ٹھیک تھی۔ آغا جان نے اسے معاف کر دیا تھا۔ بے شک معاف کر دے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ سبھی ہاسپٹل میں تھے جب انہیں فون آیا کہ یمان شاہ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ سب آنن فانن بھاگتے ہوئے دوسری بار ایمرجنسی میں پہنچے جہاں وہ بہت بری حالت میں تھا۔ ڈاکٹر، میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ علمان شاہ کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ دیکھیں، ان کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ دعا کریں بس۔ ڈاکٹر ابھی انہیں کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے اور ایک بار سارے پھر پریشان ہو گئے، پہلے بہن اور اب بھائی۔ کتنے ہی گھنٹے گزر گئے جب ڈاکٹر نے بتایا ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کافی چوٹ آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ اب کبھی چل نہ سکے، ہمیں ان کو آپریشن کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کا بون میرو چاہیے۔ انہوں نے براہ راست علمان کو مخاطب کیا۔ مجھے منظور ہے، اپنے بھائی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس اسے بچا لو۔ علمان اپنے بھائی کے لیے تو اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا، اس کے لیے دونوں بہن بھائی اس کی جان تھے۔ اور فاریہ نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے یمان کی حرکت کا علمان کو نہیں بتایا۔ بالآخر ان کا آپریشن ہوا۔ وہ دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں پاس بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب یمان نے آنکھیں کھولی تو اس کے سارے گھر والے اس کے آس پاس ہی تھے۔ اس نے حیرت سے اپنے برابر میں لیٹے بڑے بھائی کو دیکھا، وہ جس سے نفرت کرتا آیا تھا۔ آج اسی بھائی نے اسے زندگی دے دی۔ یمان کی ساری نفرت پل میں ہوا ہوئی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگر آج وہ چل پھر سکتا تھا تو اس کی وجہ صرف علمان تھا۔ اسے لگتا تھا علمان اس کا سہارا چھیننا چاہتا ہے، لیکن آج اسے سہارا دینے والا کوئی اور نہیں، علمان تھا۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ فاریہ کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لے، لیکن وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ فاریہ اور علمان سے نظر بھی نہیں ملا سکا۔ پورا ایک ماہ وہ مکمل طور پر انڈر آبزرویشن رہا کیونکہ اس کا کریٹیکل آپریشن ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ حویلی آیا۔ فاریہ اور علمان دونوں اس کے پاس اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علمان اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہا تھا اور یمان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ اس کا یہ بھائی آج اس کا سہارا بن گیا تھا اور وہ اسی بھائی سے نفرت کر رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آ گئی تھی کہ آغا جان ٹھیک کہتے تھے کہ علمان بہترین ہے، اور وہ واقعی بہترین تھا۔ اچانک علمان کا فون بج اٹھا۔ وہ کوئی ضروری کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاریہ ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ بہت مشکل سے یمان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت غلط تھا، میری غلطی اور گناہ معافی کے لائق نہیں، پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا اپنی نفرت میں کہ یہ بھی بھول گیا کہ میں اپنے بھائی کا ہنستا بستا گھر اجاڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے معاف کرنا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ میری بھابھی ہیں اور بھابھی کا رشتہ بالکل ماں جیسا ہوتا ہے۔ فاریہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اسے اچھا لگا کہ یمان کو احساس ہو گیا، اور کمرے کے باہر کھڑا علمان ساری بات سن چکا تھا اور اس نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ اگر فاریہ کو لگتا تھا کہ وہ یہ بات علمان سے چھپا چکی ہے تو وہ غلط تھی۔ علمان تو اس کی نس نس سے واقف تھا۔ اپنے بھائی کی ہر حرکت کو جانتے ہوئے بھی وہ اسے اپنا بون میرو دے چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ جانتا تھا اس کا بھائی غلط ہے، نادان ہے، اور خدا سے شکر ادا کر رہا تھا۔ خدا نے اسے وقت رہتے سیدھی راہ دکھا دی۔ اور اندر کمرے میں کھڑی فاریہ اب یمان سے کہہ رہی تھی، تم ہمیشہ سے میرے لیے میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، فکر مت کرو، یہ راز میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے اچھا لگا تمہیں ہدایت آ گئی، ہو سکے تو اپنی بیوی کے ساتھ رویہ بہتر کر لو۔ فاریہ نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی اور یمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں تو یقیناً میں غلط تھا اور میں اپنا رویہ درست کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ فاریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں علمان کمرے میں داخل ہوا۔ تو ہو گئی تم دونوں بھائی بھابھی کی راز و نیاز کی باتیں؟ وہ اچانک ہی بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ایک لمحے کے لیے فاریہ اور یمان کے چہرے کا رنگ سفید پڑا، مگر دوسرے ہی لمحے علمان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ دونوں نارمل ہو گئے۔ علمان نے یہ بات ان کے سامنے واضح نہیں کی کہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اگر وہ دونوں پردہ رکھ رہے تھے تو پھر علمان بھی ان کا پردہ رکھنے والا تھا۔ بے شک رشتوں میں پردہ رکھنا، اونچ نیچ، یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن رشتوں کو عزت دینی سیکھیں۔ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں، وہ بالکل موتی میں پروئے ایک دھاگے کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ایک بار وہ ٹوٹ جائیں تو سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔